اس کی بیوی کا نام عاتکہ تھا. یہ اس کے گھر پہ رکا اور اس نے رسول اللہ کی بے ادبی میں، گستاخی میں اشعار لکھے. یہ اشعار جب رسول اللہ کی خدمت میں پیش کیے گئے تو آپ نے حضرت حسان بن ثابت سے فرمایا کہ ان اشعار کا جواب اشعار میں دو. تو حضرت حسان بن ثابت نے جو جوابات دیے تو ان کے تن بدن میں آگ لگ گئی. مطلب اور عاتکہ جو کافر تھے ان کی بھی ان اشعار میں مذمت کی گئی. تو یہ اتنے پریشان ہوئے کہ انہوں نے گستاخ رسول کعب بن اشرف کو دھکے مار کر اپنے گھر سے نکال دیا. جب مکے میں اسے پناہ نہ ملی تو یہ مدینے آ گیا. یہودیوں کے جو قبیلہ تھا اس میں جا کر یہ رہنے لگا. عقیدہ جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ دیکھا کہ وہ وہاں پر بھی گستاخی کر رہا ہے اور یہ بڑا منہ پھٹ تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مَن يَنْتَدِبُ لِقَتْلِ كَعْبٍ، کون اپنے آپ کو کعب کے قتل کے لیے پیش کرے گا؟ کون کھڑا ہوتا ہے اور کعب بن اشرف کو قتل کرنے کی ذمہ داری لیتا ہے؟ یہ وہ واقعہ ہے جس پر مغربی لوگ بڑا چیختے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گستاخ نبی کو قتل کرنے کے لیے مہم چلائی. وہ تو چیختے رہیں لیکن جو عاشقان رسول ہیں وہ کہتے ہیں کہ گستاخ نبی ہے ہی موت کا حقدار. تو رسول اللہ نے جو فیصلہ کیا وہ شریعت کے عین مطابق ہے. شرعی فیصلہ تو یہ ہے، مگر رسول اللہ اس بات کا اختیار رکھتے ہیں جسے چاہیں معاف کر دیں. تو جنہیں چاہا آپ نے معاف کر دیا اور جسے چاہا شریعت کے مطابق سزا دی. لیکن حضور کے بعد کوئی معاف کرنے کا اختیار نہیں رکھتا. مثال کے طور پر اگر کوئی آپ کو گالی دے تو بتائیے کیا میں معاف کرنے کا اختیار رکھتا ہوں؟ زور سے کہیں. مجھے کوئی گالی دے گا تو آپ معاف کرنے کا اختیار رکھتے ہیں؟ نہیں نا. تو جو رسول اللہ کی توہین کرے گا میں اور آپ کیا اس کو معاف کرنے کا اختیار رکھتے ہیں؟ نہیں رکھتے. صدر پاکستان رکھتا ہے؟ وہ بھی نہیں رکھتا. وزیر اعظم بھی نہیں رکھتا، بادشاہ بھی نہیں رکھتا. اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے ادبی، یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق میں کوتاہی ہے. اب حضور چاہیں تو معاف کر دیں اور چاہیں تو سزا دیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ظاہری حیات میں جسے چاہا معاف کیا اور جسے چاہا سزا دی. تو جسے آپ نے سزا دی یہ آپ کا عدل ہے. رسول اللہ نے جس گستاخ نبی کو سزا دی وہ کیا ہے؟ یہ عدل ہے. اور جسے معاف کیا یہ رسول اللہ کی رحمت ہے. لیکن صحابہ کرام کی زندگی میں ایک واقعہ بھی ایسا نہیں ملتا کہ انہوں نے گستاخ نبی کو معاف کیا ہو. تو حضرت محمد بن مسلمہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا انا اتکفل بہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں اس گستاخ نبی کو قتل کرنے کی ذمہ داری لیتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ سعد بن معاذ جو تمہارے قبیلے اوس کے سردار ہیں تم ان سے مشورہ ضرور کر لینا پلاننگ کرنے سے پہلے، اور یہ خفیہ پلاننگ ہوگی. تو یہ خفیہ پلاننگ کرنے سے پہلے تم مشورہ ضرور کر لینا. تو حضرت محمد بن مسلمہ نے سعد بن معاذ سے مشورہ بھی کیا اور اپنے ساتھ چند مجاہدین کو شامل بھی کیا. ان میں ابو نائلہ، عباد بن بشیر، حارث بن اوس، ابو ابس بن جبر تھے. اس کے بعد انہوں نے کس طرح اس گستاخ نبی کو قتل کیا اس کا انداز دیکھیں کہ آپ نے رسول اللہ سے اجازت دے لی کہ یا رسول اللہ مجھے خفیہ تدبیر کی اجازت دے دیجئے. تو آپ نے فرمایا بالکل اجازت ہے. اس کے بعد آپ گئے اور کعب بن اشرف سے کہا کہ مجھے جو ہے کچھ غلے کی ضرورت ہے.
حالات یہ ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہم نے کہنا مانا تو چاروں طرف سے لوگ ہمارے دشمن ہو گئے، غلہ ختم ہو گیا ہے۔ تو کعب بن اشرف بڑا خوش ہوا اور اس نے کہا کہ غلہ تو دوں گا مگر اس کے عوض تمہیں کوئی چیز گروی رکھنی ہوگی۔ تو انہوں نے کہا کیا چیز گروی رکھوں؟ تو کہا کہ اپنی عورتیں گروی رکھ دو۔ محمد بن مسلمہ کو غصہ تو بڑا آیا لیکن ضبط کیا آپ نے کہا بھائی عورتیں تو ہم نہیں رکھ سکتے۔ تو کہنے لگا کہ بیٹے رکھ دو۔ آپ نے کہا بیٹے بھی نہیں رکھ سکتے۔ پھر آپ نے کہا اچھا ایسا کرتا ہوں کہ میں اپنا اسلحہ تمہیں دے جاتا ہوں، اسلحہ گروی رکھ لو اور ہمیں غلہ دے دو، جب غلہ واپس کریں تو اسلحہ دے دینا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر یہی ہیلا جو ہے وہ ابو نائلہ نے کیا اور باقی تمام جتنے وہ تھے سب نے یہی خفیہ تدبیر استعمال کی۔ انہوں نے غلہ کیوں مانگا اور اسلحہ رکھنے کی بات کیوں کی؟ تاکہ جب اسلحہ لے کر اس پر حملہ کرنے جائیں تو کسی کو اعتراض نہ ہو اور کوئی اسلحے کو دیکھ کر شک نہ کرے۔ رات کے وقت یہ پانچوں گئے اور جا کر انہوں نے کعب بن اشرف کو بلایا، آواز دی تو باہر نکلا۔ اس وقت اس کی نئی نئی شادی ہوئی تھی تو دلہن نے تو منع کیا لیکن اس نے کہا نہیں یہ تو میرے دوست ہیں۔ باہر نکلا۔ میں مختصر عرض کرتا ہوں، اب حضرت ابو نائلہ جو ہیں وہ اسے باتوں میں لگاتے ہیں اور وہ ٹہلنے لگتا ہے۔ ٹہلتے ٹہلتے اس کے ذہن سے سارا خوف چلا جاتا ہے۔ تو ابو نائلہ جو ہیں اپنا ہاتھ اس کے بالوں میں ڈالتے ہیں اور بالوں میں ڈال کے پھر نکالتے ہیں اور کہتے ہیں کتنی بالوں میں خوشبو آ رہی ہے، کون سا تم نے عطر استعمال کیا ہے؟ تو وہ پھول جاتا ہے، وہ بڑی تعریف کرتا ہے اپنے خوشبو کی۔ پھر آپ ڈالتے ہیں 2-3 دفعہ اس طرح اس کے بالوں میں ہاتھ ڈالتے ہیں۔ جب وہ مطمئن ہو جاتا ہے تو آپ پھر ہاتھ ڈال کر اس کے بالوں کو پکڑ لیتے ہیں زور سے اور اسے اپنی طرف کھینچتے ہیں اور کہتے ہیں اضربوا عدو اللہ، اے میرے ساتھیوں اللہ کے دشمن کو قتل کر دو۔ اور پیچھے سے صحابہ وار کرتے ہیں اور اس کی گردن اڑا دیتے ہیں۔ اب یہ سر کو اٹھا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچتے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت نماز ادا کر رہے ہوتے ہیں اور آپ ان کے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ انہیں کامیابی عطا فرمائے۔ اور پھر جب وہ آتے ہیں تو حضور فرماتے ہیں کہ یہ چہرے کامیاب ہو کر آ رہے ہیں۔ تو وہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ کامیابی تو صرف آپ ہی کے صدقے میں ہے۔ اور پھر سر کو اٹھا کر کعب بن اشرف گستاخ نبی کا سر اٹھا کر حضور کی قدموں میں رکھ دیتے ہیں۔ یہ ہے سرکار کا عمل، یہ ہے صحابہ کرام کا عمل۔ اب اس کو کوئی شدت پسندی کہے، مذہبی جنونیت کہے، روشن خیالی کے خلاف کہے، وسعت نظری کے خلاف کہے، یہ اس کو جنونیت کہے، جو بھی نام دے یہ اس کے نصیب ہیں۔ ہم تو اسے عشق رسول سے تعبیر کرتے ہیں اور ہمیں اس میں کوئی کسی قسم کی ان کے اس نعروں سے اور اس طرح کی گفتگو سے ہمیں کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ اگر دیکھا جائے تو اہل سنت و جماعت نے کبھی بھی سیاست کے لیے آواز نہیں اٹھائی، یہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ اہل سنت و جماعت نے ہر دہشت گردی کی مذمت کی ہے، یہاں تک کہ کئی ہمارے علماء دہشت گردی کی مذمت کرنے کی وجہ سے شہید کر دیے گئے، بڑی دھمکیاں دی گئی، پھر بھی انہوں نے دہشت گردی کی مذمت کی۔ لیکن جہاں تک رسول اللہ کی گستاخی اور بے ادبی کا تعلق ہے یہ اہل سنت و جماعت سے برداشت نہیں ہو سکتے۔ اب اس کو چاہے کوئی شدت پسندی کا نام دے، جو حق ہے وہ اہل سنت و جماعت بیان کرتے رہیں گے اور یہی ہمارے بزرگوں کا شعار ہے۔ اب کہا جاتا ہے کہ سلمان تاثیر نے تو قانون کی غلط استعمال کی بات کی تھی، اس نے کوئی قانون کی یا رسول اللہ کی توہین بے ادبی نہیں کی۔ آپ یہ بات یاد رکھیں، یہ سارے وضاحتی بیان بات کے ہیں۔ جو آسیہ ملونہ کے ساتھ شیخو پورا جیل کے اندر انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے، اس میں سری گستاخیاں اور بے ادبی ہیں۔ انہوں نے اسے ظالمانہ کہا ہے، کہا اسے ظالمانہ سزا دی گئی ہے، ظلم کیا گیا ہے، یہ کالا قانون ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کا قانون نہیں ہے، اور میں انسانیت کے ناطے اپیل کرتا ہوں، اس طرح کی باتیں ہیں۔ لیکن جب لوگوں نے اعتراضات کیے تو انہوں نے اپنا بیان بدلا۔ لیکن شرعی مسئلہ یہ ہے کہ جو گستاخی کر لے
تو جب تک وہ اس گستاخی کو غلط تسلیم کر کے توبہ نہیں کرے گا اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی. اور ویسے بھی گستاخ رسول کی توبہ توبے سے بھی قبول نہیں ہوتی. تو اب وہ بعض لوگ کہتے ہیں جناب وہ قانون کو کالا نہیں کہہ رہے تھے، اس کے غلط استعمال کو کہہ رہے تھے. اب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، قانون 295C یہ 3 لائنوں کا قانون ہے. کتنی لائنوں کا؟ 3. کوئی کہے کہ 295C کالا قانون ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ 295C یہ تو شارٹ فارم ہے اس قانون کا. وہ قانون کیا ہے؟ اب میں آپ کے سامنے قانون پڑھتا ہوں. جس نے یہ بات کہی ہے اس کو پتا ہے قانون میں الفاظ کیا ہیں. قانون یہ ہے کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کسی بھی طرح توہین کرے، چاہے اشارتاً، کنایتاً، تقریراً، تصنیفاً، جس طرح بھی کرے اس کی سزا موت ہے. یہ قانون ہے بس. اب 295C کو کالا کہنا یا اس جملے کو کالا کہنا دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. اب بتائیے یہ جملہ میں آپ کے سامنے کہوں اور کوئی کہے یہ تو کالا قانون ہے، تو آپ اسے غلط کہیں گے کہ نہیں کہیں گے؟ تو جس نے 295C کو کالا کہا وہ گورنر تھا، اسے پتا تھا اس میں کیا لکھا ہوا ہے. تو یہ کہا جائے جناب ضیاء الحق کے قانون کو ہم نے کالا کہا، یہ کوئی الہامی قانون نہیں ہے، تو ہم کہتے بالکل صحیح ہے، انسان کا لکھا ہوا ہے، لیکن جو لکھا ہوا ہے وہ قرآن و حدیث کے عین مطابق ہے. اب ایک جملہ یہاں پر لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو بتائیے یہ کیا، یہ کوئی آسمان سے اتر کے لکھا ہوا ہے؟ انسان کا لکھا ہوا ہے. لیکن یہ جو کلمہ ہے کوئی اس کی توہین کرے تو کافر ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو 295C ضیاء الحق نے لکھا کہ نواز شریف نے لکھا، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں. بات یہ کہ اس میں جو بات لکھی ہوئی ہے یہ رسول اللہ کی عظمت اور ناموس کے لیے ہے، اور جو امریکہ کی خاطر اس کی مخالفت کر رہا ہے وہ ڈائریکٹ ان کی توہین کر رہا ہے. اگر دنیا میں اسے سزا بظاہر کوئی نہ دے سکے تو اللہ کی گرفت سے وہ بچ نہیں سکے گا. اور حقیقت یہ ہے کہ جس نے رسول اللہ کی ادنا سی بھی گستاخی کی یا رسول اللہ کی ناموس کے خلاف کوئی بھی بات کہی، اللہ نے اسے دنیا میں بھی سزا دی. اللہ رب العالمین مسلمانوں کو عقل سلیم عطا فرمائے. اور یہ ایمان کا مسئلہ ہے، کوئی سیاست کا مسئلہ نہیں. وزیر اعظم نے یہ اعلان کیا کہ ہم کوئی تبدیلی نہیں کریں گے، بڑا اچھا اعلان ہے. لیکن کوئی گاڑی میں بیٹھا ہو اور گاڑی جو ہے وہ حیدرآباد کی طرف جا رہی ہو اور وہ اعلان کرے کہ ہم حیدرآباد نہیں جا رہے، تو کیا آپ بات اس کی مانیں گے؟ تو انہوں نے اسمبلی کے اندر جو بل موجود ہے اسے انہوں نے ریجیکٹ نہیں کیا. اس قانون کو تبدیلی کے لیے جو کمیٹی بنائی ہے وہ کام کر رہی ہے اور کہتے ہیں ہمارا کوئی جو قانون تبدیل کرنے کا ارادہ نہیں. اگر واقعی یہ بات ہے تو یہ ساری چیزیں اقدامات کیے جائیں تو انشاءاللہ تعالی مسلمانوں میں جو اضطراب پایا جاتا ہے وہ بھی دور ہو جائے گا. اللہ تبارک و تعالی اس ملک کی حفاظت فرمائے اور اسے اسلام کا قلعہ بنائے اور ہر قسم کی بے حیائی سے اس ملک کو پاک فرمائے.